یہ ٹیکس جو ہے ویسے تو یہ بڑا کم ٹیکس، اس کا کیا پس منظر ہے؟ تھوڑا سا تو ہم نے دیا ہے مگر یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے۔ کامران صاحب، آپ نے ابتدا میں بتایا کہ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ سندھ حکومت کا فیصلہ نہیں، یہ کے ایم سی کا فیصلہ ہے، اور یہ کے ایم سی کا پرانا ٹیکس ہے، 2008 سے یہ لاگو ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب اس زمانے میں سٹی ناظم تھے جب اس کو سٹارٹ کیا گیا، اور جب وسیم اختر صاحب میئر تھے 4 سال کے ان کے اقتدار میں بھی یہ جو ٹیکس تھا یہ امپوز ہوا اور یہ کلیکٹ کیا گیا۔ صرف ڈفرینس یہ کیا گیا ہے اب کی بار کہ پہلے کے ایم سی اس ٹیکس کو کامران خان صاحب کے ذریعے لے رہی تھی یا مرتضیٰ وہاب کے ذریعے لے رہی تھی، اور اس کے تحت ٹوٹل ٹیکس جو سال میں اکٹھا ہوتا تھا وہ 21 کروڑ روپے ہوتا تھا۔ 1 ارب کا ٹارگٹ تھا، کلیکشن 21 کروڑ تھی، جس میں سے 4.5 کروڑ روپے کامران خان صاحب کو مرتضیٰ کو دے دیے جاتے تھے کہ جی آپ کا یہ کمیشن ہے فار کلیکٹنگ دا ٹیکس، یعنی کہ آمدنی کوئی تقریباً 15 ساڑھے 15 16 کروڑ روپے ہوتی تھی۔ تو صرف فرق سندھ حکومت یا کے ایم سی نے اب یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کا کلیکشن کا طریقہ کار چینج کر لیا کہ اب میں یا آپ اس کو کلیکٹ نہیں کریں گے، کراچی الیکٹرک کے ذریعے اس کو کلیکٹ کیا جائے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ کامران صاحب کہ کراچی الیکٹرک کا ایک سسٹینیبل میکنزم ہے، ایک ماڈل ہے جس کے تحت وہ کراچی کے صارفین سے اپنا بل وصول کرتی ہے، اور وہ صرف اپنا بل وصول نہیں کرتی ہے، وہ پی ٹی وی کا لائسنس فی بھی کلیکٹ کرتی ہے، وہ سندھ حکومت کی جو الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہے اس کو بھی کلیکٹ کرتی ہے۔ تو اگر کراچی کا ادارہ کراچی کے میونسپل ادارے کو بہتر بنانے کے لیے ان کا بھی ٹیکس اکٹھا کر لے گا تو اس میں کوئی مگر اس میں ایک بات ہے نا کہ جو کراچی کی جو ریسورسز ہیں، کراچی کی جو بجلی ہے، جو کچی آبادیاں، جو ان آرگنائز جو ہمارا سیکٹر ہے، جو کہ کے ایم سی کا بھی پیسہ کھاتا ہے، سندھ کا بھی کھاتا ہے، وہ تو پھر بھی اس سے آزاد رہے گا، اس کو تو یہ 300 روپے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ کامران صاحب، آپ کو سٹارٹ تو کہیں نہ کہیں لینا پڑے گا نا۔ ابھی موجودہ ایشو یہ ہے کہ ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی کہتی تھی کہ بلدیاتی نظام کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں، تو یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، یہ وہی ٹیکس ہے جو کہ ہمیشہ سے کیا فرق پڑ جائے گا 7 8 9 ارب سے کراچی جیسے شہر میں؟ آپ یہ سوچیں کہ جس چیز کی کلیکشن اس وقت 21 کروڑ روپے ہے، اگر وہ 21 کروڑ سے بڑھ کے 5 کروڑ 5 ارب 6 ارب 7 ارب ہو جاتی ہے تو فرق تو پڑے گا۔ کم از کم کے ایم سی کا جو آنے والا اگلا میئر ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور میں بار بار یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جی مرتضیٰ وہاب تو ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، میں تو کچھ مہینوں میں چلے جاؤں گا، آخر میں تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو آنا ہے۔ وہ الیکٹڈ میئر کے لیے میں ایک سسٹم بنا کے جا رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ ابھی جو گورنر صاحب بات کر رہے تھے نا اداروں کے حوالے سے، دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ادارے سسٹینیبل کیسے ہوں گے، اور وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب ٹیکس کا بیس آپ صحیح بنائیں، اس کو صحیح طریقے سے اکٹھا کریں، اور ایک بار جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے لگائیں۔ میں یہ کمٹ کرتا ہوں آپ کے پروگرام پہ، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جو پیسہ اس ٹیکس کی مد میں آئے گا اس کو کے ایم سی اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کرے گی کہ ہر مہینے اتنے پیسے ہمارے پاس آئیں، اور ان پیسوں کی مد میں جو اخراجات ہم نے کیے اس کو بھی ہم ڈسپلے کریں گے تاکہ شہری یہ سمجھ سکیں کہ ان کا جو پیسہ لیا جا رہا ہے وہ خرچ کس طرح ہو رہا ہے۔ دوسری چیز کامران صاحب، یہ کوئی ہزاروں لاکھوں روپے کا ٹیکس نہیں ہے۔ کراچی تو اپنی سخاوت کے لیے جانا چاہتا ہے، ہم لوگ زکوٰۃ خیرات چندے میں لاکھوں کروڑوں روپے دے دیتے ہیں، تو اگر ایک ایوریج ہاؤس ہولڈ 250 300 روپے دے گا تو جسٹ امیجن کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، کہ جو پیسہ آئے گا کے ایم سی کے پاس تو وہ کے ایم سی جو ہے آپ کی سڑکوں کو ٹھیک کر پائے گی، آپ کے پاس کو ٹھیک کر پائے گی، آپ کے نالوں کو ٹھیک کر پائے گی، آپ کی خدمت کر پائے گی۔ تو ایک تو آپ کا عزم ہے، آپ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ والا پیسہ جو ہے جو 300 روپے الگ آ رہی ہے اس کو آپ بالکل شفاف طریقے سے خرچ کریں گے، اس کا ایک ایک پیسے کا حساب جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ پہ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ کراچی جیسے چیز کے لیے عمل نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلی بار سیاسی طور پہ کراچی کی مینجمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آئی ہے، اور آپ کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بنایا۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی کراچی کے لیے؟ اب تک کیا کیا گیا ہے اور اب جو براہ راست آپ کی زیر نگرانی ہو رہا ہے یہ چیزیں؟ دیکھیں کے ایم سی 2-4 جو بڑی چیزیں کر رہی ہے، وہ سب سے پہلے تو کے ایم سی کی جو جائیداد ہے، اس کے ایسٹس ہیں، ان کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے کہ ہماری زمین کہاں پر ہے، کس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے، جو زمینیں ہم نے رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں، لوگوں کو لیز پہ دی ہوئی ہیں، اس پہ پیسے کیا ملتے ہیں۔ میں مثال آپ کو دینا چاہوں گا، لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت کے پیٹرول پمپس ہیں لیکن کرایہ آتا ہے چند ہزار روپے۔ لاکھوں روپے کروڑوں روپے مالیت کے آپ کے بیچ پہ ہٹس ہیں کے ایم سی کے، 250 ہٹس ہیں، کرایہ آتا ہے چند ہزار روپے۔
تو اس طرح کی جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک سسٹم بنا رہے ہیں جس کے تحت تمام ایک ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہوگا. میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں میرے فنگر ٹپس پہ ہے کہ KMC کی کراچی شہر میں 8000 دکانیں ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کس دکان کے کس مارکیٹ کے کون سے فلور پہ کس کے نام پہ دکان ہے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ تمام ریکارڈ ڈیجیٹائز ہم نے کر لی ہے. ہم بتا پائیں گے کس سے کتنا رینٹ آپ اکٹھا کریں. تو ہم وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سسٹم دے کے جا رہے ہیں تاکہ اگلی جو بھی لوکل گورنمنٹ آئے گی اس کے پاس ایک سسٹینیبل میکنزم ہو. اس کے بعد کامران صاحب پہلی بار KMC نے ڈیولپمنٹ کا کام واپس سٹارٹ کر دیا ہے, جس سلسلے میں 300 ملین روپے کا ایک کانٹریکٹ ہے جس کا ٹینڈر کا ہم نے اخبار میں ایڈ دیا, جس کے تحت باغ ابن قاسم پر فش ایکویریم کو ہم واپس بنانے جا رہے ہیں. ایک پارک اس میں بنایا جا رہا ہے. مائی کولاچی روڈ کی سڑکیں عرصہ دراز سے بند پڑی ہوئی تھیں, ان کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. اگلے ہفتے ہم ایک اور کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ مچھلی چوک سے کینپ تک کی جو بیچ کی سڑک ہے اس کو بنائے گا. اسی طریقے سے جو کلوز کوآرڈینیشن ہے سندھ حکومت کے اداروں کے ساتھ وہ ہم کر رہے ہیں, جس کے تحت وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے لیے اسپیشلی 9 ارب روپے کا ایک پیکج دیا جس کے اندر کراچی کی اہم شاہراہوں کو ٹھیک کیا جائے گا, جس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی شارع نور جہاں ہے, فیڈرل بی ایریا کی کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کی سڑک ہے, اورنج لائن سے متصل ایک سڑک ہے, آپ کی شیر شاہ روڈ ہے, اس کے علاوہ جوہر چورنگی پہ فلائی اوور انڈر پاس ہے, جناح ہسپتال NICVD کے سامنے کی سڑکیں ہیں. تو اس طرح کے متبادل سڑکوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ ڈیٹیلز امپورٹنٹ ہے مگر اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے یہ ثابت کریں کہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہے آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ. بلاول بھٹو, چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب, میں نہیں جانا چاہتا 13 سال کی ہسٹری کے اندر لیٹس موو میں اس کا آپ کو ثبوت دیتا ہوں ہماری کمٹمنٹ کا. دیکھیں میں آ گیا, میں اس عہدے پر براجمان ہو گیا, مجھے کہا گیا جی طریقہ کار نکالیں کیسے اس ادارے کو سسٹینیبل بنایا جا سکتا ہے. تو یہ MUCT کی مجھے اپرچونٹی نظر آئی. میں وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس گیا, وزیر توانائی کے پاس گیا, ودن 24 آورز دے اگریڈ. انہوں نے KE کی مینجمنٹ کو بلایا, KE کی مینجمنٹ آئی, انہوں نے کمٹ کیا کہ سر اگر ہمیں وفاق اجازت دے گا ہم آپ کے لیے چیز کرنے کو تیار ہیں. کمٹمنٹ کا ثبوت آپ اس سے دیکھیں گے, نیکسٹ ڈے وزیر اعلیٰ سندھ اسلام آباد جاتے ہیں, وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں اور یہ مدعا ان کے سامنے رکھتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو شوکت ترین صاحب کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کہتے ہیں کہ جی بالکل فیڈرل گورنمنٹ آپ کو اس کام میں سپورٹ کرے گی. اس کے نیکسٹ ڈے چیئرمین نیپرا سے وزیر اعلیٰ سندھ خود بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اور چیئرمین نیپرا کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ شو کرتے ہیں کہ پچھلے 3-4 روز کے اندر کہ KMC کا سربراہ اور جو صوبے کا سربراہ ہے, یقیناً یہ ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, لیکن یہ تو وہ ہے وہ جو ایک میسو کمٹمنٹ چاہیے کیونکہ کراچی کی شکل بدلنی ہے. اگر 2023 کے الیکشن میں آپ کو کراچی جیتنا ہے تو اس کے لیے تو اس کا پوری کمپوزیشن, اس پورے نظام, اس کی شکل کو پورے کو تبدیل کرنا ہے. تو وزیر اعلیٰ سندھ کو اس سے تو کہیں زیادہ کرنا ہے. وفاق سے تو یقیناً کہ بھئی یہ ہماری ہیلپ کر دیں وہ صحیح ہے, مگر باقی تو انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری تو ان پر ہے, بلاول بھٹو پر ہے. کامران صاحب اس شہر کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ ریڈ لائن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ اگلے 30 روز میں کر دی جائے گی. یہ تقریباً 65 ارب روپے 70 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جو کہ ایک بڑا ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ ہے وداؤٹ اینی سبسڈی. یلو لائن کی انشاءاللہ فیزیبلٹی فائنلائز ہو گئی ہے, ٹینڈرنگ پروسیس میں چلے جائیں گے. ایدی لائن جو کہ ہماری اورنج لائن ہے وہ ان کی گرین لائن سے پہلے بن جائے گی. 8 ارب روپے وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کی نئی 250 بسوں کے لیے بجٹ میں اپروو کرائے, اس کی بھی کانٹریکٹنگ کا پروسیس جاری ہے. جو میرے پاس اطلاعات ہیں انشاءاللہ دسمبر میں پہلی ٹرانچ 50 بسز کی کراچی کے سڑکوں پر ہم لے آئیں گے. سالڈ ویسٹ کے اوپر سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. پانی کی سچویشن پہ 100 MGD اضافی پانی کراچی شہر میں لانے کے لیے ایک دھابے جی کا 65 MGD کا پروجیکٹ, ایک ہب ڈیم سے 35 MGD اور ایک 5 MGD کا ڈیسالینیشن پلانٹ, یہ کلیکٹیولی 100 MGD بنتا ہے. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ڈائریکٹلی سندھ گورنمنٹ خود اپنی ADB کے ذریعے کوئی 25 سے 30 ارب روپے خرچ کر رہی ہے کراچی شہر کے اندر, اور تقریباً جو ہمارے فورن فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ریڈ لائن کے حوالے سے اس میں تقریباً 100-110 ارب روپے کراچی شہر میں خرچ ہونے جا رہے ہیں. اگلے 2 سال میں انشاءاللہ یہ ڈیولپمنٹ آپ کو کراچی شہر میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. وی آر کمیٹیڈ, ہمیں اندازہ ہے, ہمیں ادراک ہے کراچی کے مسائل کا, اور مسائل کے حل کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی مکمل طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب بھی کر رہے ہیں, اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے وہ کر رہی ہے. یہ چلے یہ بتائیے, کیونکہ ابھی یہ کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں اور یہ کنٹونمنٹ کے الیکشنز تو ہو گئے ہیں, مگر یہ بتائیں جو کنٹونمنٹس کا اپنا نظام ہے
کیونکہ یہ میں نے چیک کیا کہ جیسے شارع فیصل ہے، یہ ایک سب سے امپورٹنٹ روڈ ہے ایئرپورٹ سے لے کے ہمارے شہر کو، تو اس میں اسپاٹس ہے بیچ میں جس میں اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو میں نے چیک کیا تو انہوں نے بولا جی یہ کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے، وہ نہیں جلاتے بجلی. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کراچی کو گورن کرنے کا، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ الیکشنز بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ جو بورڈ تشکیل دیا جائے گا اس میں ان الیکٹڈ لوگ زیادہ ہوں گے، اور یہ جو آج الیکٹڈ ہوئے ہیں یہ کم ہوا کریں گے. 13 اور 11 کا شاید اس میں ریشو ہوگا. تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس شہر کو ایفیکٹولی رن اور مینیج کیا جائے، اور اس کو ایک اس کی سنرجی ہو اس کے اندر کچھ بہتری کی. یہ آپ نے کامران صاحب بڑا، اور میں سمجھتا ہوں شارع فیصل اس کی بہترین مثال ہے کہ آپ میٹروپول ہوٹل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ ایف ٹی سی فلائی اوور تک آتے ہیں تو یہ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ ہے. ایف ٹی سی فلائی اوور سے لے کے جب آپ کارساز تک پہنچتے ہیں تو یہ کے ایم سی ڈی ایم سی ہے، اور جب آپ کارساز فلائی اوور سے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو کنٹونمنٹ بورڈ فیصل آ جاتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ 10-12 کلومیٹر کے اسٹریچ میں اگر 3 ڈفرینٹ میونسپل اتھارٹیز ہوں گی تو کہیں نہ کہیں تو پرابلم ہوگی. اور آپ کی بات یہ درست ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کارساز آنورڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو اسٹریٹ لائٹس کا پرابلم نظر آتی ہے. جو کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کا ایریا ہے، جو کے ایم سی کا ایریا، اس کی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں. جو کراچی کنٹونمنٹ بورڈ ہے اس کی لائٹیں بھی جل رہی ہوتی ہیں. بٹ آپ کی بات درست ہے، میں سمجھتا ہوں اگر کراچی کو ایک اسٹریٹ سمت میں آگے لے کے چلنا ہے تو یہ ملٹیپل جورسڈکشن کا معاملہ آپ کو حل کرنا ہوگا. ایک کوئی لیڈر ہوگا جس کے انڈر بے شک 7, 8, 9 ادارے کام کریں، بٹ دیر ہیز ٹو بی ون کیپٹن. اگر آپ ملٹیپل کیپٹنز بنا کے رکھیں گے تو پرابلم ہوگا. کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ گزشتہ ستمبر کے بعد سے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھی کراچی کے جو ٹرانسفارمیشن پلانز ہیں اس میں براہ راست انوالو ہے. کور کمانڈر بڑے پرو ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں. یہ کنٹونمنٹس تو پھر ملٹری لیڈرشپ کو ایک طرح سے رپورٹ کرتی ہے نا، تو اس کو سینرجائز کرنے کے لیے اگر آرمی اس حد تک آن بورڈ ہے تو کچھ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ اس کو کچھ بہتر کیا جائے. اس میں ایک ہم نے پی سی آئی سی کے سطح پر ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر اس کا سربراہ میئر اور ایڈمنسٹریٹر ہوگا، اور تمام کنٹونمنٹس اور وفاقی ادارے اس کے انڈر آئیں گے. لیکن اگین کوئی ایگزیکٹو کنٹرول اس کا نہیں ہے. اس کا ایک حل جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ کنٹونمنٹ ایکٹ کا جو لا ہے، وفاقی لا، اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نوٹیفیکیشن کو اس طرح کر دیا جائے کہ جہاں جہاں ملٹری کا ایریا ہے، جیسے کہ ملیر کا ایریا بالکل ملٹری کا ہو گیا تو وہاں پر کنٹرول بورڈ ہونا چاہیے. باقی ایریا جہاں پر سویلینز رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہاں پر تھوڑا سا ہمیں ریکنسیڈریشن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جو بیسک شہر کے میونسپل ادارے ہیں اگر اس کے انڈر وہ چیز آ جائے گی تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کام کر پائیں گے. کچرا اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک جگہ سے کچرا اٹھا کے اگر آپ دوسری جگہ پھینک دیں گے تو پرابلم سالو نہیں ہوگی. شاید میں کہہ دوں میرا ایریا کلیئر ہے بٹ کسی اور کا ایریا گندا نظر آئے گا. بٹ اگر ہم پورے پرسپیکٹیو کراچی کے دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے 7 اضلاع کے اندر صفائی ایک یونیفارم طریقے سے ہونی چاہیے. اور اس میں آپ کو پرابلم آتی ہے کہ ڈی ایم سیز بھی ہیں، کے ایم سیز بھی ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ بھی ہیں، کے پی ٹی، پورٹ قاسم، سول ایویشن، پاکستان ریلویز. ابھی آپ شارع فیصل سے گزریں گے کامران صاحب، آپ کو ریلوے پٹری کے ساتھ آپ کو کچرا نظر آئے گا. اب ہے وہ ریلوے کا ایریا، وہ تمام اپنے ایریا کے بارے میں بڑے پوزیسو رہتے ہیں، لیکن جب صفائی کی سچویشن آتی ہے تو وہ صفائی کرنے کا سوچتے نہیں ہیں. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کراچی کے حوالے سے اس چیز کو بھی ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم وے فارورڈ ڈھونڈ رہے ہیں، تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں تو اس معاملے کو بھی ایڈریس کرنے